الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ توبہ یا سورہ براءت سے قرآن پاک کا درس بیان کیا جائے گا۔ اہل ایمان اور اہل جہاد کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان والا، ہجرت کرنے والا، راہ خدا میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والا، فرمایا ان کا مرتبہ بڑا، یہ کامیاب، اللہ کی رحمت ان پہ، اللہ کی خوشنودی انہیں نصیب، خدا جنتیں انہیں عطا فرمائے گا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو اجر عظیم نصیب ہوگا۔ یہ ہے ایمان، ہجرت اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی عظمت اور فضیلت۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو خدا اور خدا کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو خدا اور خدا کے رسول کا دشمن ہے تم اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ تمہارے باپ یعنی سگا باپ اور سگا بھائی اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہے تو تم انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ دل کے اندر ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری تعلقات کے اعتبار سے جو معاشرت ہے وہ تو ان کے ساتھ چلے گی، لیکن دل کے اندر جو ہے ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ حتی امکان اپنے دل کو ان کی دوستی سے خالی رکھنے کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ بھی اسی طرح کا ظالم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ ایک ایک محبت والی شے کو بیان کر کے کہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول
اس سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ راہ خدا میں جہاد کرنا ان سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، رشتہ دار ہوں، مال ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، تمہارے گھر ہوں، تمام چیزوں کو جدا جدا بیان کر کے فرما دیا کہ اللہ کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور راہ خدا میں جہاد کرنا ان تمام چیزوں سے تمہیں زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر حکم الہی کا انتظار کرو، پھر خدا ہی تمہارا فیصلہ فرمائے گا اور تمہارے اوپر جو اس نے نازل کرنا ہے وہ نازل کرے گا۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور بنی حوازن جس قوم سے مسلمانوں کی غزوہ حنین کے اندر لڑائی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بیان کیا کہ خدا نے انہیں عذاب دیا، یعنی تمہارے ذریعے انہیں عذاب دیا، ہاں بہت ساروں کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہاں اسی کا بیان ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ فرمایا بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پورا اجمالی واقعہ غزوہ حنین کا بیان کر دیا۔ اصل میں غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ مسلمان جب حنین کے مقام پر پہنچے، یہ حنین کی جو جگہ ہے یہ طائف کے راستے میں آتی ہے، تو اس جگہ پر جب لڑائی کے لیے پہنچے تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اب تعداد بہت زیادہ تھی تو جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے انہوں نے کہا کہ آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی طاقت پر انہوں نے فخر کیا۔ یہ خود پسندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خود پسندی پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی فضائل کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے کہ میں یہ ہوں۔ تو فرمائے اب ہوا کیا کہ جب یہ میدان جنگ میں پہنچے، کفار نے ایسا حملہ کیا، تیروں کے ذریعے ایسا حملہ کیا کہ بھاگ نکلے سارے۔ مسلمانوں کا لشکر جو 10,000 کے قریب تھا وہ سارا تتر بتر ہو گیا۔ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میدان جنگ میں اپنے خچر پر تشریف فرما اور مسلسل کافروں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اور آپ کے خچر کو روک رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے تھے، باقی سب کے سب بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں تمہاری کثرت بڑی پسند آئی کہ آج ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا، لیکن ہوا کیا، یہ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں تو بھاگنے کے لیے زمین بھی تنگ پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نکلیں کدھر، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ لیکن میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے۔ تو اب فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، اور آپ کے صدقے میں آپ کے صحابہ کرام پر اطمینان نازل ہوا، اور خدا نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے وہ لشکر بھیجے جو مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اب جب یہ سارے کا سارا تائید الہی نازل ہوئی، سکینہ الہی نازل ہوا،
اور صحابہ کرام جو میدان میں تھے انہوں نے بھاگنے والوں کو پکارنا شروع کیا، تو اب سب واپس پلٹ پلٹ کر آنا شروع ہوئے۔ پھر دوبارہ سب نے مل کر کفار پہ حملہ کیا، انہیں شکست دی، ان کے مال غنیمت کو حاصل کیا اور ان کے لوگوں کو قید کیا۔ تو فرمایا کہ یہ تھا کہ اللہ نے کافروں کو عذاب دیا اور یہ کافروں کی سزا تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ لیکن بعد میں پھر بہت کثیر تعداد کے اندر اس قبیلے کے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، تو ان کا فرمایا کہ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یہ غزوہ حنین کا بیان ہے۔ اس کے بعد 9 ہجری کے بعد کچھ احکام بطور خاص مسجد حرام شریف کے حوالے سے جو نازل ہوئے ان کا بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ مشرک اب خانہ کعبہ کے آ کے طواف نہیں کریں گے، اب یہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، اب یہ حدود حرم میں نہیں آئیں گے، اب یہ حج نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر مشرکوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ بہت ادھر ادھر سے ہر طرف سے مشرک آتے تھے، آ کے خریداری کرتے تھے، تو وہاں کے مسلمانوں کا نفع ہوتا تھا، فائدہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر لوگوں کے حج پر آنے پر پابندی لگا دی، مشرکوں کے حج پر آنے پر پابندی لگا دی، تو پھر یہ جو اخراجات ہیں یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ لوگوں کی جو کمائی کا ذریعہ بنا ہوا وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے، محتاجی کا ڈر ہے، تو اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو لہذا تم اس بات سے نہ ڈرو کہ خدا کے حکم پر عمل کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اس بات سے نہ ڈرو۔ یہ اتنا پیارا حکم ہے جو ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، یہ سارے احکام ہیں۔ اب جو لوگ ان میں ڈوبے ہوئے ملوث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ان احکام پہ عمل کیا، شریعت کی ان باتوں پر عمل کیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ان کو یہی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ تم خدا کے حکم پہ عمل کرو، محتاجی سے نہ ڈرو۔ جو اس کی نافرمانی کرتے ہو اس پر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تو اس کی فرما برداری کرو گے تو پھر کیا وہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ وہ پھر بھی تمہیں رزق دے گا۔ لہٰذا اللہ کی نافرمانی میں رزق تلاش نہ کیا جائے، اس کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اللہ کا رزق تلاش کیا جائے۔ مشرکوں کے بعد اب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، اب ان کے بارے میں احکام کا بیان۔ ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جیسے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا وہ نہیں کرتے، اور نہ خدا اور خدا کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ یہ سچے دین پر چلتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اسلامی ملک میں رہنے کے لیے انہیں جزیہ دینا پڑے گا، پھر یہ ٹیکس ادا کریں گے اور وہ ٹیکس ادا کر کے رہیں گے۔ یہاں پر ایک تو یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب سے
جزیے وصول کرنے کا حکم ہے، جو یہاں اس خاص سیاق و سباق کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مشرکین عرب کے ساتھ یا اسلام ہے یا قتل ہے، ان سے یہ نہیں ہے کہ ان کو جزیہ لے کر ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے دیں، ایسا نہیں۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، یعنی اللہ نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت صرف اللہ کے احکام پہنچانے کی نہیں ہے، بلکہ آپ دین کے شارح یعنی شرح فرمانے والے بھی ہیں اور شارع یعنی شریعت مقرر کرنے والے بھی ہیں۔ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے کفر کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب عمومی طور پر جو ان کا واضح کفر ہے وہ کون سا ہے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اندے جاتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ فرمایا کہ ان کی باتیں تو مشرکوں جیسی ہیں۔ مشرک جو ہے کس اعتبار سے کہ مشرک بھی شرک کرتے ہیں بتوں کو خدا مان کر، اور عیسائی شرک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے کے۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب کا یہ کفر جو ہے یہ مشرکوں سے مشابہ ہے۔ اس کی اور بھی اس کی جو ہے وہ تعویلات کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کی ایک بہت بڑی دوسری خرابی، یعنی یہودیوں عیسائیوں کی ایک دوسری بہت بڑی خرابی، وہ تھا اپنے پادریوں اور اپنے درویشوں کو انہوں نے جو حد سے بڑا مقام دے دیا۔ وہ کیا؟ ان کو خدا مان لیا۔ خدا ماننے سے مراد کہ ان کے احکام پہ ایسے عمل کرتے جیسے خدا کے احکام ہیں، ان کو حلال و حرام کے اختیارات دے دیے، جس کو پادری درویش حلال قرار دے دے وہ حلال، جسے وہ حرام کر دے وہ حرام، یعنی خدا کا جو اختیار ہے وہ اپنے پادریوں، اپنے درویشوں اور اپنے مولویوں کو دے دیا۔ ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کے جو علماء تھے وہ احبار کہلاتے تھے، اور جو عیسائیوں کے علماء تھے ہماری زبان میں ان کو پادری کہا جاتا ہے، اور ان کے اپنی اصطلاح کے اندر یہ راہب کہلاتے تھے۔ تو جو راہب تھے درویش قسم کے لوگ، اور احبار علماء ٹائپ کے لوگ، یہودیوں عیسائیوں نے ان کو یہ اختیار دے دیا کہ جو یہ حلال کر دے وہ حلال، جو یہ حرام کر دے وہ حرام۔ اس کی ان کے دین کے اندر بنیاد ہے یا نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، خدا کا حکم کیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والا رویہ یہ تو ان کو خدا بنانے کے برابر ہے کہ حلال کرنا حرام کرنا شریعت بنانا ہے، اور شریعت بنانا خدا کا کام ہے۔ جب اپنے پادریوں کو اور درویشوں کو یہ مرتبہ دے دیا تو ان کو خدا بنا لیا، تو فرمایا کہ اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر ایک بات وضاحت طلب ہے، وہ ہے ایک ہے علماء کی بات اس لیے ماننا کہ وہ اللہ کے احکام بتاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی یہاں پر قرآن پاک ہی کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن پاک کی آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور جو اس کا مفہوم پوری امت کے اندر چلتا آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔
اب اس پر جو عمل کرے گا تو وہ عمل جو ہے وہ اس بیان کرنے والے کے کہنے پہ نہیں کر رہا، وہ خدا کے حکم پہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کوئی ایسا حکم بیان کرے جو قرآن سے ٹکراتا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ٹکراتا ہے، اور ان کے مد مقابل وہ اپنی بات کرتا ہے، اب اس بات کو ماننا اسے خدا بنانا ہے۔ جیسے جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اب جو حدیث کو نہیں مانتے تو حدیثوں کے جتنے احکام ہیں اس کے برعکس ہی وہ حکم دیں گے، کہ حدیثوں والی تو بات ماننی نہیں انہوں نے۔ جب اس کے برعکس حکم دیں گے تو اب ان کی بات کو ماننا انہیں خدا بنانا ہے۔ تو اب جو حدیث کا انکار کر کے جو منکرین حدیث کا بڑا ہو، اسے اپنا پیشوا مانے اور اس کی تعبیرات و تشریحات اور اس کی تحلیل و تحریم کو تسلیم کرے گا، وہ اسے خدا بنا رہا ہے۔ تو لہذا علماء کی اس لیے پیروی کرنا کہ اللہ کے رسولوں کے احکام دے رہے ہیں، جیسے مجتہدین نے ہمیں قرآن و حدیث ہی کی باتیں بتائیں، انہی کی تشریح و توضیح کر کے بتائی ہے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن خدا کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا، یہ اسے خدا بنانا ہے۔ لہذا جب پتہ چل جائے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عالم نے اپنی طرف سے ایک حکم بیان کی، بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر اڑے رہنا کہ نہیں، چونکہ اس نے بیان کیا لہذا میں تو اسی کو مانوں گا۔ تو جب قطعی طور پہ غلط ہونا ثابت ہو جائے تو اب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اصل مطاع یعنی اطاعت کے قابل ہستیاں اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، مجتہدین کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، ان سب کی باتیں ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ خدا کے احکام ہمیں بتاتے ہیں، ذاتی طور پر ہم ان کی بات نہیں مانتے، خدا کے احکام کی یہ توضیح تشریح کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ فرما دیا کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ خدا کا نور بجھا دیں، اسلام کو مٹا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر دیں، لیکن یہ خدا کے نور ہیں، ان کو کفار نہیں مٹا سکتے۔ خدا ان نوروں کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ ہوگا ہی ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا ہی ہوگا، اسلام غالب آ کر ہی رہے گا، اگرچہ کفار ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ اب اس کے بعد پھر وہی اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اہل کتاب کے پادریوں کی مال کی حرص اور لالچ کو یہاں پر بیان کیا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا،
تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ جو بیان کیا گیا وہ قابل غور کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء تھے وہ اپنے دین میں تبدیلیاں کر کے، تحریفیں کر کے لوگوں کا مال کھاتے تھے، رشوت لے کر غلط فیصلے دے دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ تو جو رشوت لے کر غلط فیصلے کرتا ہے وہ باطل طریقے سے مال کھاتا ہے۔ جو خدا کا دین بیچ کر مال لیتا ہے وہ باطل طریقے سے مال کھاتا ہے، اور یہ راہ خدا سے روکتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی نشانیاں جو بیان کی ہیں انہیں چھپاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں، لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرے راہ خدا میں خرچ نہ کرے اسے دردناک عذاب۔ اب اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے کہ جو مال جمع، جس کے پاس مال ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے اوپر کیا وعید کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپا کر اس کی جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں ان کی پیشانیوں پر، پشتوں پر، پیٹھوں پر اسے داغا جائے گا، داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب ان پادریوں اور ان علماء کا کہ جنہوں نے راہ خدا سے روکا، جنہوں نے باطل طریقے سے مال کھایا، خدا کے احکام کو بدلا، دین میں تبدیلی کی۔ اور یہ مال کا انجام ان لوگوں کا جو مال تو جمع کریں لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ زکوٰۃ جن پیسوں کی نہ ادا کی گئی ان کو آگ میں تپا کر، جہنم کی آگ میں تپا کر ان لوگوں کو داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت اور نصیحت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے، قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔